اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم۔ اذان سحر چینل پر اسد گیلانی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے ایک ایسی شیر دل، بہادر اور جری شخصیت کا جسے دھمکیاں، گولیاں اور گالیاں لا الہ الا اللہ کی صدائے حق بلند کرنے سے نہ روک سکیں۔ ہندو دلت سے مسلمان ہونے والے عبد الرحمن بھارتی کو پہاڑ جیسا مضبوط ایمان عطا ہوا اور وہ آغاز سفر میں ہی یہ راز پا گیا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ کتنا خوش نصیب ہے عبد الرحمن جسے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو زندہ کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت ملی۔ جیسے تپتی ریت میں بھاری پتھر کے نیچے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی، وہ بلال جن کے قدموں کی آہٹ عرش عظیم پر گونجی۔ مہاراشٹرا کا عبد الرحمن بھی کچھ اسی طرح جرت و حوصلے کا کوہ گراں بن کر جبر و استبداد کے سامنے سینہ سپر ہوا کہ آسمان کی بلندیاں اس پر رشک کرتی ہیں۔ اس ویڈیو میں آگے چل کر ہم آپ کو ملوائیں گے عبد الرحمن سے، تاہم مناسب ہوگا کہ ہم ہندو مذہب میں ذات پات کے نظام کا مختصر احاطہ کریں تاکہ آپ عبد الرحمن کی کہانی کا پس منظر جان سکیں۔ ہندو جاتی کا نظام 3000 سال سے زیادہ پرانا ہے۔ یہ نظام ہندوؤں کو ان کے کرما یعنی کام اور دھرم یعنی مذہب کی بنیاد پر سخت درجہ بندی کے گروہوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ذات پات کا نظام ہندوؤں کو 4 اہم قسموں میں تقسیم کرتا ہے۔ ہندوؤں کی اکثریت کا خیال ہے کہ اس گروہ بندی کی بنیاد تخلیق کے ہندو دیوتا برہما نے رکھی۔ اس درجہ بندی میں سب سے اعلیٰ درجہ برہمنوں کا ہے، جو بنیادی طور پر استاد، دانشور اور مذہبی پیشوا ہیں اور یہ برہما کے سر سے تخلیق ہوئے۔ دوسرے درجے کی ذات کو کشتری کہا جاتا ہے، جن کا کام حکومت اور جنگ کرنا ہے اور یہ بھگوان برہما کے بازوؤں سے پیدا ہوئے۔ ہندو جاتی میں تیسرے درجے کی جاتی ویشو کہلاتی ہے، جو برہما کی ران سے پیدا ہوئے۔ ان کا کام تجارت اور کاشتکاری ہے۔ چوتھے درجے کی جاتی کو شودرا کہتے ہیں، جو برہما کے پاؤں سے پیدا ہوئے اور ان کا کام مزدوری کرنا ہے۔ یوں دلت یا اچھوت کہلانے والے اس جاتی کے نظام سے باہر اور نچلا ترین طبقہ ہے۔ ان کا کام گندگی صاف کرنا اور جانوروں کی لاشیں ڈھونا ہے۔ جاتی کا نظام اعلیٰ سطح کی ذاتوں کو بہت سی مراعات عطا کرتا ہے، جبکہ نچلی ذاتوں کو جبر کا نشانہ بناتا ہے۔ اکثر اس نظام کے غیر منصفانہ اور رجعت پسندانہ ہونے پر اس پر تنقید کی جاتی ہے، لیکن صدیوں سے اس نظام میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یوں لوگوں کو معاشرتی تقسیم کے ایسے نظام میں جکڑ دیا گیا ہے جس سے فرار ممکن نہیں۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد آئین میں ذات پات کی بنیاد پر امتیازی سلوک پر پابندی عائد کر دی گئی اور شیڈیول ذاتوں اور قبائل کے لیے سرکاری ملازمتوں اور تعلیمی اداروں میں کوٹے کا اعلان کیا گیا، تاہم عملی طور پر اس پر عمل درآمد بہت محدود ہے۔ معاشرے میں تذلیل اور ناروا سلوک سے تنگ آ کر لاکھوں کی تعداد میں دلت یا اچھوت دوسرے مذاہب اختیار کر رہے ہیں۔ مذہب تبدیل کرنے والوں کی اکثریت مسلمان اور عیسائی مذہب کی طرف راغب ہوئی، لیکن دلتوں کی مصیبتیں اور پریشانیاں مذہب تبدیل کرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوئیں۔ مسلمان اور عیسائی دلت نوکریوں میں کوٹا سسٹم سے محروم ہیں۔ آئین میں سکھ، بدھ مت اور ہندو دلت ہی نوکریوں کا استحقاق رکھتے ہیں، جبکہ مسلمان اور عیسائی ہونے والے دلت طرح طرح کے اٹیک ہوئے۔ اب یہاں تک کہ براہمنوں نے گولیاں بھی مار دی۔ لوگ پہلے روکنے کا کام کرتے ہیں، پھر بعد میں ہتیا کا پریاس کرتے ہیں۔ نہیں رکے تو ہتیا کا پریاس کرتے ہیں۔ تو میرے ساتھ وہی تو حالات ہوئے کہ مجھے لوگوں نے گولی مارا، میرے بیٹے کو لوگوں نے مارا، یہاں کہہ کے کہ لے وہ بنو مسلمان، بناؤ مسلمان۔ ابھی بھی میں جب راستے میں چلتا ہوں تو پتہ نہیں کچھ لوگوں کتنی ویانگاتمک باتیں کرتے ہیں۔ کبھی کبھی کیا ہے کہ میں جا رہا ہوں تو کوئی گاڑی سے جا رہا تو گالی دے کے چلا جا رہا ہے، کوئی بڑی خوشی سے نظر سے دیکھ رہا ہے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں، مجھ پر کئی طرح کے حملے ہوئے، یہاں تک کہ براہمن ہندوؤں نے گولیاں بھی مار دیں۔ جو ساور ہندو ہیں
جنہیں آج اس دیش کا حکمران کہا جاتا ہے، جنہیں تمام دنیا کے لوگوں نے ہوا بنا کے رکھا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دلتوں کا اسلام قبول کرنا اچھا نہیں لگتا۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ انہوں نے ہندو ذات پات کے نظام کے بارے میں ایک کتاب بھی لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی دھرم بدلتا ہے، نئے دھرم والے اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن جو دھرم وہ چھوڑ کر جاتے ہیں، اس دھرم یعنی پرانے دھرم کے لوگ ان کا راستہ روکتے ہیں، اور اگر وہ مذہب تبدیل کرنے سے روک نہیں سکتے تو وہ مذہب تبدیل کرنے والے کو جان سے مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہی میرے ساتھ ہوا، یہی حالات میرے ساتھ ہوئے کہ لوگوں نے مجھے گولی مار دی اور میرے بیٹے کو مار پیٹ کا نشانہ بنایا گیا۔ مجھے کہا گیا کہ میں مسلمان کیوں بنا۔ اب بھی میں جب راستے میں چلتا ہوں تو کچھ لوگ مجھے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، پاس سے گزرنے والی گاڑیوں سے گالیاں دیتے ہیں۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ہندو مذہب میں بہت سی چیزیں غلط ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی اونچی ذات کے ہندو چاہتے ہیں کہ ہم ہندو ہی رہیں، ورنہ مندروں کو چڑھاوا کون چڑھائے گا، کیونکہ برمن چڑھاوا نہیں چڑھاتے، یہ کام تو نچلی ذات کے ہندو ہی کرتے ہیں۔ عبد الرحمن کہتے ہیں مجھے ٹانگ میں گولی لگی اور میری بیوی کو سینے میں گولی ماری گئی، آپریشن سے گولیاں نکالی گئی اور ہم بچ گئے۔ گولی لگنے سے عبد الرحمن بے ہوش ہو گئے اور پولیس نے حملہ آوروں کو گرفتار کر لیا۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ہوش میں آنے کے بعد انہوں نے کیمرے کے سامنے بیان دیے، لیکن حملہ آور بہت اثر و رسوخ والے اور وزیر اعلیٰ کے قریبی تھے، لہٰذا انہیں سزا دیے بغیر کچھ دن بعد چھوڑ دیا گیا۔ عبد الرحمن بھارتی، دنیا کی عدالتیں چاہیں آپ کو انصاف نہ دیں، مگر سارے جہانوں کا مالک آپ سے دوستی کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ ان لوگوں کا سرپرست ہے جو ایمان لائے اور وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ ایک طرف دولت کے انباروں میں پلنے والے وہ لوگ ہیں جو پیدا تو ایمان کے ساتھ ہوئے، مگر آج اپنے گھروں میں دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں تاکہ با اثر ہندو ان سے خوش رہیں، اور دوسری طرف عبد الرحمن جیسے غربت اور حقارت میں پلنے والے وہ لوگ جنہیں مالک دو جہاں ہدایت کی روشنی عطا کرتا ہے۔ انہی لوگوں سے اللہ عز و جل کا فوز العظیم یعنی بہت بڑی کامیابی کا وعدہ ہے، جو اس دنیا میں غربت اور قسم پرسی یا فقیری کی زندگی جینے والوں کو امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل کرے گا، جہاں وہ ہمیشہ کے لیے ایسے محلوں اور باغوں میں رہیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ عبد الرحمن، اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ آپ کو اپنے دین پر استقامت عطا فرمائے اور ہمیشہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔